السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ آج کے پروگرام میں ہم جن خبروں پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں ان میں سب سے پہلی خبر ہے وزیر اعظم کے بارے میں کہ وزیر اعظم ہماری ہسٹری کے طویل ترین عرصے تک اپنے عہدے پر قائم شخصیت بن چکے ہیں، اور اس حوالے سے آج انہوں نے اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات بھی دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے دوہری شہریت کا کیس، جس کی وجہ سے رحمان ملک صاحب ہمارے وفاقی وزیر داخلہ ذرا مشکل میں آئے ہیں، اور انہوں نے جو کاغذات عدالت میں پیش کیے ہیں عدالت انہیں بھی ماننے سے انکار کر رہی ہے، اور فرناز اصفہانی آپ جانتے ہیں کہ ان کی جو رکنیت ہے وہ پہلے سے ہی معطل ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ بجٹ کی آمد مہنگائی، بجلی اور بے روزگاری کے بڑے چیلنجز ہیں جن کا سامنا ہے حکومت کو، اور اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، یوسف رضا گیلانی صاحب ماشاءاللہ ایک بہت بڑا اعزاز کہ تاریخ کے طویل ترین عرصے تک، پاکستانی تاریخ کے طویل ترین عرصے تک قائم رہنے والے وزیر اعظم بن گئے۔ ان کو مبارکباد پیش کی جانی چاہیے۔ جی، لیکن سزا یافتہ بھی، یہ بھی اعزاز ہے ان کا۔ ہاں، یہ اپنی جگہ اعزاز ہے، وہ اپنی جگہ اعزاز ہے۔ جی دیکھیے، آج جو اشتہار چھپا ہے اس میں لیاقت علی خان کی تصویر ہے ہاں بالکل۔ اور یوسف رضا گیلانی صاحب کی تصویر ہے۔ لیاقت علی خان ہمارے پہلے وزیر اعظم ہیں۔ 15 اگست 1947 کو انہوں نے حلف اٹھایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور 16 اکتوبر 1951 کو ان کو گولی کا نشانہ بنا دیا گیا راولپنڈی میں۔ ٹھیک ہے۔ تو 4 سال 2 ماہ تک وہ وزیر اعظم رہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے جو ہماری پہلی اسمبلی تھی نا، اس میں پاکستان کے جھنڈے کا جو ڈیزائن ہے پیش کیا اس میں۔ اچھا تو وہ جو ڈیزائن پیش کرتے ہوئے ایسا پرچم لہرا کے جی اسمبلی کے ارکان کو دکھاتے ہوئے ان کی تصویر ہے، بالکل وہ چھاپی ہے جناب پیپلز پارٹی نے آج۔ بالکل۔ اور اس کے ساتھ ہی یوسف رضا گیلانی صاحب کی تصویر ہے، وہ بھی پرچم کشائی کر رہے ہیں، ہاں اور بڑی آسمان کی طرف ان کی نظر ہے، بلندیوں پر، جی اور پرچم بھی اڑ رہا ہے، اور وہ تصویر ان کی ہے۔ انہوں نے حلف اٹھایا تھا 25 مارچ 2008۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ 25 مئی 2012 کو ان کے 4 سال ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ 25 مارچ کو، 25 مارچ کو اب، اور اب اس کے 2 مہینے اوپر ڈالیے 25 مئی کو۔ جی بالکل۔ اب لیاقت علی خان کا ریکارڈ انہوں نے توڑ دیا، اور یہ بڑی بات ہے۔ اور یہ بڑی بات یوں ہے کہ وہ وزیر اعظم ہے، تو آپ کی ساری کوشش کے باوجود نہیں، وہ لیکن سزا یافتہ بھی تو ہے نا اس عرصے میں، اگر سزا پہ عمل درآمد ہو جاتا یا وہ اخلاقی دباؤ وغیرہ جو تھا۔ نہیں، وہ تو بہت باتیں دیکھی نا، اب وہ تو ایک کہانی اور ہے نا، وہ ایک الگ کہانی چل رہی ہے، وہ ایک الگ اعزاز ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑے اپنے کارنامے بیان کیے ہیں جی کہ 1973 کا دستور اصلی شکل میں بحال ہوا، بالکل بلوچستان کو حقوق دیے گئے، حقوق آغاز حقوق بلوچستان۔ ٹھیک ہے۔ NFC ایوارڈ مشترکہ طور پر آیا کئی سالوں کے بعد، صوبوں اور مرکز کے درمیان اتفاق ہوا، صوبوں کا حصہ بڑھا دیا گیا۔ ہاں 18ویں ترمیم ہوئی، اس میں اٹانومی جو ہے، صوبائی خود مختاری، اس کا مسئلہ حل کیا گیا۔ پھر گلگت اور بلتستان جو ہے ان کو صوبہ بنایا گیا، درست۔ یعنی اور یہ پھر خواتین کے لیے انہوں نے کہا کہ بہت کام کیا ہم نے، اقلیتوں کے لیے بڑے کام کیے۔ وہ ہمارے آصف ہاشمی صاحب ہیں نا، ویکو ٹرسٹ پراپرٹی کے، وہ اقلیتوں کے بڑے کام کرتے رہتے ہیں، اچھا اور بلکہ وہ انڈیا جاتے ہیں تو ان کا بڑا دھوم دھام سے استقبال ہوتا ہے۔ اچھا ہاں، بلکہ وہاں ایک گردوارے کا وہ افتتاح کرنے یا سنگ بنیاد رکھنے یا کچھ کرنے گئے تھے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے جی، بڑی زبردست تقریر کی انہوں نے کہ پاکستان کا پانی دو، اور یہ یعنی انڈیا کے سکھ انہیں اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ ہاں، ان کو لیڈر مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی یہاں اتفاق نہیں ہو رہا تھا، کس سے ہم افتتاح کروائیں؟ اچھا، بڑی بات ہے۔ تو آپ کو بلایا گیا، آپ پر اتفاق ہے کیونکہ آپ نے سکھوں کی بڑی خدمت کی ہے پاکستان۔ خیر، تو یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اقلیتوں کا ابھی بڑی خدمت کی ہم نے۔ تو یہ سارے انہوں نے اپنے فتوحات اور اپنے ساری کامیابیاں اور کامرانیاں گنوائی ہے۔ لیکن آپ کے خیال میں یہ لسٹ مکمل ہے؟ یہ لسٹ مکمل ہے اس میں کچھ کامیابیوں کے اعتبار سے۔ جی جو دوسری ایگزیکٹلی، میں دوسری طرف ہے نا، کہتے یہ جو ان کا 4 سال ہے نا، ہمارے وہ بھی میر کا دیوان ہے، میر تقی میر کے دیوان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں بلند شعر جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ انتہائی بلند ہے، اچھا اور جو پست شعر ہیں وہ بھی انتہائی پست ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو ہر قسم کا شعر موجود ہے اس میں۔ ہاں تو یہ جو 4 سال گزرے ہیں اور 2 ماہ، جی ان میں جو بھی فتوحات ہوئی ہوں گی
यानी आप देखिए एक आदमी, उसका एक्सीडेंट हुआ, सड़क के किनारे पड़ा है जी, आपने उठा के कहा कि चलिए इसको अस्पताल ले जाते हैं, वहाँ मरहम पट्टी कराई, को उसके जोड़ ठीक किए, भाई वो तो ठीक हो गया, मरहम पट्टी भी हो गई, अस्पताल भी ले गए, अब उसके बाद वो कह रहा भाई कपड़े दो, मेरे कपड़े फट गए दो, वो कोई नहीं है। भाई रोटी भूख लग रही है, कोई नहीं है। आप देखिए उनका अस्पताल कितना अच्छा है, मैं आपको उठा के कैसे लाया हूँ, मेरी गाड़ी कैसी अच्छी है, जी, ठीक है ना, और मेरे कपड़े कैसे अच्छे हैं, मैंने देखिए मैंने कितना सूट पहना हुआ है। वो कहेंगे भाई मुझे भी तो कुछ दो, मुझे लंगोटी दे दो, हाँ, मैं नंगा कैसे जाऊं अस्पताल से बाहर, ठीक बात। और भूखा कैसे रहूं, उसका कोई इंतजाम नहीं। वैसे आपने मिसाल जरा बदल दी है, लोग आनियों जानियों वाली मिसाल भी देते तो हैं। अस्पताल जो है बिजली बंद है उसकी, उसका भी कोई जवाब नहीं। भाई तो बात यह है कि सियासी तौर पर तो पीपल्स पार्टी ने कई काम अच्छे किए हैं और मुफाहमत का जज्बा भी एक बरकरार रखा है, पॉलिटिकली सेलेबल तो नहीं है ना, मुस्कराते रहे हैं, लोगों से मिलते रहे हैं, लड़ाई नहीं की किसी से। वो भुट्टो साहब का जो पुराना दौर था उसकी याद ताज़ा नहीं हुई, और कुछ भी हुआ है, जरदारी साहब और गिलानी साहब अपने इत्तेहादियों को मनाते ही रहे। अभी देखिए मौलाना फजलुर रहमान जो थे, उन्होंने कहा मैं तो आपसे मुलाकात करने नहीं आता, उनका हम आ जाते, तो वो चले गए और सराइकी बोलते रहे दोनों, हाँ, क्योंकि डेरा इस्माइल खान भी तो सराइकी इलाके में आता है ना। वो फैसल करीम कुंडी साहब जो डिप्टी स्पीकर हैं, वो कहते हैं सराइकी सूबा बने तो मेरा इलाका भी उसमें शामिल हो। बिल्कुल तो ठीक, अगर ऐसा हो गया तो मौलाना फजलुर रहमान भी जनाब इधर तशरीफ ले आएंगे, ठीक है, और फिर वो निपटेंगे जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब से। हाँ, तो सराइकी सूबा जो है उसमें 2 शेर आ जाएंगे ना, तो फिर 2 शेर जो है पता नहीं उसमें क्या करेंगे। यानी 2 शेर से मुराद एक गिलानी साहब और एक गिलानी साहब और एक फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान। तो अच्छा, तीसरा शेर तो हमारा है, वो इधर रहेगा। अच्छा, तो अब वो वहां भी चले गए। तो ये काम तो सारे अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन बिजली, करप्शन, गवर्नेंस, तकर्रियां, रेलवे का बट्टा गोल, स्टील मिल खसारे में, पीआईए का बेड़ा गर्क, ये सारे काम, और बिजली है ही नहीं। 4 साल हो गए हैं मौजूदा हुकूमत को। जी, अगर कोई प्रोग्राम बनाया जाता तेज रफ्तारी से कोई सस्ती बिजली पैदा करने का, तो चलिए आज लोग कोई दुआ दे रहे होते। अब लोग सड़कों पर हैं, हंगामा है, नारे हैं, टायर जला रहे हैं। अच्छा शाम साहब, ये जो सियासी फतूहात इन्होंने गिनवाई हैं, क्या ये सेलेबल होंगी इलेक्शन में? नहीं, वो तो इलेक्शन एक और चीज है। वहां तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप जाकर अभी भी देखिए ना, इलेक्शन जीत रही है ना मुल्तान में मूसा गिलानी साहब, बिल्कुल, शाह महमूद की सीट पर। तो इलेक्शन में जो उनके हामी हैं उनको खड़ा करेंगे। आप देखिए उन्होंने वो भी कहा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो भी तो लाखों अफराद को अरबों रुपए दिए जा रहे हैं। ठीक है, 1,000 2,000 रुपए से ही उनका चूल्हा तो गर्म है ना, इंतहाई गरीब लोग जो है, तो वो भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात, मुझे लियाकत अली खान को देखकर, उनकी तस्वीर को देखकर मुझे ये ख्याल गुजरा कि लियाकत अली खान वो साहब थे हमारे जो 2 जिलों पर उनकी जागीर थी इंडिया में। अच्छा, हाँ जी, बहुत बड़े जागीरदार थे, और उनका घर जो था, जो उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया, दिल्ली में जो घर है जहां एम्बेसी है आज, अच्छा, और उसका ड्राइंग रूम, उसका डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम इतने बड़े थे कि जैसे जलसा हो जाए वहां। और उनके सेक्रेटरी ने लिखा है नवाब सदीक अली खान के बारे, यानी 52 के 54 आदमी उनकी डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा सकते थे। वाह, तो इतने बड़े नवाब थे। ठीक है, और जब पाकिस्तान आए, पाकिस्तान बना जी, और रुखसत हुए दुनिया से, 3,000 रुपए बैंक बैलेंस था। अच्छा, एक मरला जमीन नहीं ली, क्लेम दाखिल नहीं किया, अलाट नहीं कराई, बहुत खूब, और उनकी जुराबें फटी हुई थी, उनकी बुनियाद फटी हुई थी जब रुखसत हुए दुनिया से। और लेकिन हमारे वजीर आजम तो माशाल्लाह बड़े, वो शख्स जिसके कर्रो फर की, जिसकी खुश पोशाकी की दुनिया शहादत देती थी, वजीर आजम बना तो इस हाल में रहा। शाम साहब एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे कि लियाकत अली खान जो थे वो कैसे वजीर आजम थे और हमारे वजीर आजम माशाल्लाह कैसे वजीर आजम। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद गुफ्तगू हो रही थी लियाकत अली खान साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के तकाबली जायज़े पे।
اب میں آپ کو جائزہ کیا لینا ہے، لیکن لیاقت علی خان کو یاد کر رہے ہیں. دیکھیے جیسے قرون اولا کے لوگ ہوتے ہیں نا، جی جیسے ہم اپنے قصے پڑھتے ہیں اپنے بزرگوں کے، بالکل سادگی اور زندگی. اسی طریقے سے یہ لوگ ہیں. ان کی جو کہانیاں، ان کے قصے جو ہیں، ان کی داستانیں، یہ تو ہماری ٹیکسٹ بکس میں شامل ہونی چاہیے. پتہ نہیں کیوں اس طرف لوگوں کی توجہ نہیں کی. لیکن ہمارے وزیر اعظم کے بارے میں بھی قصے مشہور ہیں. ہاں وہ بھی ٹیکسٹ بک میں آئیں گے. دیکھیے لیاقت علی خان کی جب شہادت ہوئی، ان کے پاس کوئی اپنا مکان نہیں تھا رہنے کے لیے. اچھا. ان کے بچوں کے پاس حکومت پاکستان نے 5 سال کے لیے ان کے بچوں کو مکان دیا کہ وہ اس میں سرکاری مکان میں رہ سکتے ہیں. اچھا. شاید کچھ زیادہ مدت ہو، سرکاری مکان میں رہ سکتے ہیں. پھر بعد میں ان کی بیگم صاحبہ جو تھی وہ سفیر مقرر کر دی گئی ہالینڈ میں، وہ وہاں چلی گئی. وہ بچے اس طرح پالے انہوں نے. 5,000 روپیہ وظیفہ مقرر کیا گیا لیاقت علی خان کے بچوں کے لیے، اچھا، تاکہ وہ ان کا گزر ہو سکے. یعنی سینکڑوں مربع کا مالک، ہزاروں ایکڑ کا مالک، سب انڈیا میں چھوڑ کے آیا اور پاکستان میں اس طرح زندگی گزاری. تو آج وزیر اعظم سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ تو بڑے قیمتی سوٹ پہنتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے تو کبھی خریدا نہیں. اچھا ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ پر ان کو لوگ دے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. وزیر اعظم یہ نوٹ فرمائیں، بڑے خوش لباس ہیں، ان کی ٹائیاں، ان کے سوٹ، ان کے کپڑے، لیکن یہ کپڑوں سے آدمی بڑا نہیں ہوتا. لیاقت علی خان جو ہیں 4 سال اور 2 مہینے نہیں، ان کو ماپنے کا پیمانہ کوئی اور ہے. ان کی طول اقتدار نہیں، ان کا قناعت ہے، ان کی کفایت ہے، ان کی کمٹمنٹ ہے، ان کی سادگی ہے، ان کی قربانی ہے. یہ جوہر ہونا، یہ 4 کیا کہا اقبال نے، قدوسیو، قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت. یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. اقبال ہمارے وزیر اعظم کے بارے میں خاموش ہے ویسے. خاموش تو نہیں ہے، بہت کچھ. تو کاش ہمارے وزیر اعظم اب یہ عہد کریں کہ انہوں نے صرف لیاقت علی کے ماہ و سال کے ساتھ اپنے ماہ و سال نہیں ماپنے، ان کی طرح زندگی بھی گزارنی ہے، ان کی طرح کمٹمنٹ بھی پیدا کرنی ہے اپنے دل میں. تو پھر میں دیکھوں گا وہ یہاں سے رخصت بھی آدمی ہو جائے، دنیا میں نہ رہے، اقتدار میں نہ رہے، نہ اس کا نام رہتا ہے. شاہ صاحب، دوہری شہریت کے حوالے سے ہمارے جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں وہ بھی تھوڑی سی مشکل میں آئے ہوئے ہیں. وہ کچھ ایسے کاغذات نہیں پیش کر پا رہے کہ انگلینڈ کی جمہوریت، وہ اپنی شہریت چھوڑ چکے ہیں اور پاکستانی شہریت اب ان کی واحد شہریت. انہوں نے اعلان تو کیا تھا کہ میں نے برطانیہ کی شہریت چھوڑ دی ہے، بلکہ برطانیہ میں جا کے شاید اعلان کیا کہ میں تو، مگر وہ جو انہوں نے دستاویز پیش کی ہیں اس میں اپنی ہی تحریر ہے، اپنا فارم ہے جو پر کیا ہے. جی. اور پھر انہوں نے کورٹ نے کہا بھی دیکھو یہ نام اپنا کیسے لکھتے ہیں، عبد الرحمان لکھتے ہیں، اے رحمان لکھتے ہیں، رحمان ملک لکھتے ہیں، یا صرف عبد الرحمان لکھتے ہیں. یہ پتہ کیا جائے. اور پھر ان کی بیگم صاحبہ کی طرف سے ایک پیسے جمع کرائے گئے فیس شہریت چھوڑنے کے لیے، تو اس میں وہ سعیدہ ہے، ان کا نام وہ سعید لکھا ہوا ہے. تو عدالت نے کہا ذرا چھان بین کی جائے، اور اگر دستاویزات ان کی مکمل نہ ہوں تو پھر معطلی کا پروانہ ان کی خدمت میں بھی پیش کر دیا جائے. لیکن شاہ صاحب، یہ دوہری شہریت جو ہے یہ آخر اتنا بڑا مسئلہ یکا بن کیوں گیا ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ دستور جو ہمارا ہے نا، جی، اس کی دفعہ 63 جو ہے، جو ڈسکوالیفیکیشن کی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص ممبر ہو اور کسی دوسرے ملک کی شہریت قبول کر لے یا حاصل کر لے تو ممبر نہیں رہ سکتا. آل ٹوگیدر ختم ہو جائے گا، یعنی خالی معطلی نہیں، خاتمہ، یہ ڈسکوالیفائی ہو جائے. لیکن اس میں بھی سپیکر تو کرو تو آ سکتا ہے. سپیکر کیسے اڑائے گا؟ سپیکر ہو یا الیکشن کمیشن ہو. دیکھیے میں بھی چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں نا، جی، ان کا اکرام کیا جائے. ان کی بڑی خدمات ہیں، بڑا فارن ایکسچینج بھیجتے ہیں، $13 ارب، لیکن توقع ہے ان کا جو رائٹ ٹو ووٹ ہے نا وہ رہے گا. ٹھیک ہے، وہ پاکستان میں ووٹ دے سکتے ہیں، پیسے بھی بھیج سکتے ہیں، کوئی قدغن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے کہ دستور میں لکھا ہے
تو اگر یہ ترمیم کرنی تھی، جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی، 19ویں ہو رہی تھی، 20ویں ہو رہی تھی، وہ بھی کر دی جاتی. ٹھیک ہے. اور جب ترمیم نہیں کی گئی تو پھر دستور تو نافذ ہوگا. ہماری فرح ناز اصفہانی ہے نا، جی بالکل ہے. اصفہانی صاحب کی پوتی ہیں یار، پاکستان بنانے والے ہیں. بالکل. لیکن آ گئی زد میں، اور انہوں نے غلط بیانی نہیں کی. انہوں نے کہا میں نے وہ حلف اٹھایا امریکی شہر. اب امریکہ کے ساتھ بھی ہم دوہری شہریت رکھ سکتے ہیں، برطانیہ کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، کینیڈا کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ دستور کے اندر جو لکھا ہے اس کو ہم نے تبدیل نہیں کیا. اب دیکھیے سپریم کورٹ جو ہے نا، یہ مقدمے شروع کرتی ہے اور پھر ٹیکنیکلٹیز میں پھنس جاتی ہے. پہلے بھی جو ڈگری والا قصہ تھا، ہاں وہ دستی صاحب آئے اور پھر انہوں نے الیکشن لڑ لیے. لوگ یہ توقع رکھتے ہیں سپریم کورٹ سے، اعلیٰ ترین عدالت ہے، یہ حقائق پہ فیصلے کرے، ٹیکنیکلٹیز پہ نہ جائے. شامی صاحب کہا جا رہا ہے کہ ایم این ایز کی تعداد ہے کوئی 25 سے 30 کے درمیان، اور ایم پی ایز کی تعداد کو پورے ملک میں 100 کے قریب ایسے ایم پی ایز ہیں اور ایم این ایز ہیں جن کی دوہری شہریت ہے. تو پھر ان کی ختم کی جائے رکنیت. ان کو اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے تو ان کو سزا دی جائے. یعنی ایک ایک کو بلا کے پوچھیں؟ نہیں، ان کو پوچھنا چاہیے. الیکشن کمیشن کو انہوں نے دستاویزات دی. ہماری پنجاب اسمبلی کا وکیل گیا، اس نے کہا جی رولز میں تو یہ گنجائش ہی نہیں، ہم نے پوچھا نہیں. تو آپ پوچھ رہو بھائی، لوگوں سے پوچھو جو لوگ دوہری شہریت کے حامل ہیں اور انہوں نے اسے چھپایا ہے. ٹھیک ہے. ان کو چاہیے وہ پیسے ان سے واپس کریں جو انہوں نے تنخواہیں لی ہیں، الاؤنس لی ہیں. لیکن انہوں نے قانون سازی بھی تو کی ہے نا. نہیں، قانون سازی تو کر لی. وہ تو سپریم کورٹ بھی دیکھ رہے ہیں، ڈوگر کورٹ کے فیصلے کئی جو ہے نافذ العمل ہیں. بات دیکھیے، جو یہ لوگ ہمارے مملکت کے قانون ساز ہیں، رہنما ہیں، اگر یہ غلط بیانی کریں، اگر یہ حقائق چھپائیں، کتنے شرم کی بات ہے. ایسے لوگ اس قابل نہیں ہیں اسمبلیوں میں بیٹھے. 100 آدمیوں کے 50 آدمیوں کو رخصت ہونے سے قوم کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ایک پولیٹیکل کرائسس پیدا ہوگا. کیا کرائسس پیدا ہوگا؟ آپ رحمان ملک کو اگر ہٹائیں، وہی ہوگا جو فہمیدہ مرزا کریں گی کہ نہیں جی یہ ڈسکوالیفائڈ نہیں. نہیں، فہمیدہ ملک کہاں تک کر لیں گی؟ کس کو بچائیں گی؟ ان کی تو سیاہی ختم ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ واضح احکامات دے. ٹھیک ہے. اور رحمان ملک صاحب جو ہیں اگر اس کی زد میں آتے ہیں تو نیا وزیر داخلہ بن جائے گا. مجھے وہ پسند ہے ذاتی طور پر، لیکن اگر انہوں نے غلط بیانی کی ہے یا دستاویزات غلط پیش کر رہے ہیں تو پھر تو معاملہ مختلف ہے. لیکن اگر دستاویزات درست ہے جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں تو آرام سے رہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان میں دستور پر عمل ہو. یہ جو پرویز مشرف صاحب کا دور گزرا ہے اور جو جنرل ضیاء الحق کا دور گزرا ہے اس سے پہلے، اس میں بے شمار لوگ جو فورن نیشنل سے یہاں کے وزیر بن گئے، سینیٹر بن گئے، کسی نے پوچھا ہی نہیں. شم صاحب بریک کا وقت ہو گیا، لیکن ایک بڑا اہم سا سوال ہے، چھوٹا سا اس کا جواب دے دیں ورنہ تفصیل سے بریک کے بعد بھی. آپ کو رحمان ملک صاحب پسند کیوں ہے؟ مجھے اس لیے کہ میرے ان کے درمیان رحمان مشترک ہے. میں مجیب الرحمان ہوں، وہ عبد الرحمان ہے، تو میرے رحمانی بھائی ہیں وہ. بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد ہم کچھ دیگر خبروں پر گفتگو کریں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. اب ہم نے بات کرنی ہے بجٹ کی جو کل آ رہا ہے اور اس میں کیا کیا سرپرائزز ہیں. کوئی اچھی باتیں ہیں، بری باتیں ہیں، ٹیکس دینے والوں کے لیے کیا ہے اور ٹیکس لینے والے کس طرح ٹیکس لیں گے. شام صاحب آپ کو کیا ایکسپیکٹیشن ہے بجٹ کے حوالے سے؟ چلو بجٹ کی بھی بات کرتے ہیں. پہلے ذرا وہ میں ڈاکٹر شکیل افریدی صاحب جو ہے نا ان کے بارے میں بتا دوں آپ کو. اچھا. ہر روز ایک نئی خبر چھپ رہی ہے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں. اب یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ جو منگل باغ کے ساتھ ان کا تعلق ڈھونڈا گیا ہے نا، جی اس کی مدد کی تھی نا انہوں نے، کہ چندہ دیا انہوں نے ان کو بالکل. منگل باغ کو. وہ کہتے ہیں ہوا یہ کہ ڈاکٹر شکیل افریدی صاحب جو تھے وہ اپنے ایک پرائیویٹ کلینک میں مریض لے جاتے تھے اور ان کے آپریشن کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو کچھ آپریشن خراب بھی ہو گئے. لوگوں نے شکایت کی کہ بھائی یہ سرجن تو ہے نہیں شاید پراپر، یہ آپریشن کرتے ہیں ہمارے، اور ہمارے میں نقصان پہنچا دیا. تو منگل باغ نے پھر ان کو طلب کیا، اس کو ان کا سکہ چل رہا تھا، بالکل 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا ان کو. اچھا. جرمانے کی رقم ان سے وصول کی اور اس کو اب ہماری جناب وہ جو پتہ نہیں کس نے جو فیصلہ کرنے والے تھے نا، پتہ نہیں جج تھے یا کیا تھے، وہ انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے چندہ دیا منگل باغ کو، انہوں نے جان بچانے کے لیے جرمانہ دیا تھا. اچھا. اور ان کے بارے میں معلوم ہے ان کو وہ بڑے کرپشن کے کیسز، بڑے جناب شکایتیں، نرسوں کی شکایتیں، دوسری شکایتیں. بالکل.
तरह तरह की, और फिर एम्बेसी में उनका आना जाना, ये सारी कहानियां अब उनकी फाइलों में से निकली हैं। कई बार मुअत्तल हुए, फिर बहाल हुए, कैसे बहाल हुए, किसने कराया, ये पाकिस्तान का सिस्टम है ना जी बिल्कुल। यहां हर शख्स जो है ना करप्ट से करप्ट वो बहाल हो सकता है। हमारे चौधरी ज़हुरुल्लाह शहीद थे ना, वो लोग उनके पास पहुंचते थे, वो उनकी सिफारिश करते थे, बड़ी ठोक, कोई भी आदमी आ जाता उसकी सिफारिश करते, ये मजलूम है। मैं हस्तमैन के चौधरी साहब आपके पास तो अगर यजीद आ गया ना, आपने उसकी भी सिफारिश पे निकल जाना है। तो ये एक सिफारिश करना हमारा कल्चर है ना। ठीक है। तो ये जो सिफारिश वो कर के वो छूट जाते थे। कई दफा नौकरी के लाले पड़े, फिर छूट गए, और किसी ने गौर नहीं किया कि ये कौन साहब है, क्या कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ आते हैं, क्या जाते हैं। अमेरिका का दौरा पहले फरमा चुके थे, अच्छा, फिर अमेरिकी एम्बेसी में आना जाना था। ये सारी एक एक करके अब कहानियां आ रही, लेकिन अब इन पर कौन यकीन करेगा, और जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उस पर कौन यकीन करेगा। ठीक है। ये जो इस वक्त इनके साथ जो मामला हुआ है, इनको जिस जुर्म में सजा दी गई है जी, कि ये जनाब ये टेररिस्टों के साथ मिले हुए थे, सो-कॉल्ड जंगजुओं के साथ। हाँ। आप कोई यकीन कर सकता है इस बात बिल्कुल कि नहीं ये कर सकते। उसामा बिन लादेन के किस्से के बाद ये कहानियां सब मनगढ़ंत लगेंगी, सच्ची हो तब भी झूठी नजर आएंगी। लेकिन ये जुर्रत कहाँ से लाएं कि अमेरिका की मदद करने का इल्जाम लगा के एक आदमी को लटका दें? और भाई तो फिर ऐसा दुनिया में तो होता है ना, अगर कोई आपके लिए जासूसी करता है तो फिर आपके लिए तो मोतबर होगा, और जो दूसरे के लिए तो मोतबर नहीं होगा। वैसे वो गुलाम नबी फाई साहब को अमेरिका वालों ने भी तो पकड़ा तो हुआ है। अमेरिका का जो जासूस है जी वो पाकिस्तान का महबूब तो नहीं हो सकता। ठीक बात है। देखिए, जो कुछ भी कहे आप, एक पाकिस्तानी के तौर पर अगर उसामा बिन लादेन तक पहुंच गए थे तो पाकिस्तान को बताते ना कि यहां पड़ा हुआ है भाई। ठीक है। लेकिन ये जो कुछ भी है मुकदमा मुनासिब तरीके से चले तो फिर उसका रद्द अमल मुख्तलिफ होगा ना। ये इस तरह की कहानियां घड़ने से गुरेज किया जाए तो ये तो कहानी शकील अफरीदी साहब आ गए बेचारे भी और वैसे चलते भी रहेंगे मुझे लग रहा है। हाँ अभी चलेगा वो, ये फिल्म चलेगी अब जी क्योंकि अमेरिका जो है उनका तो हीरो बन गए वो। बिल्कुल। वहां तो हाहाकार मची गई जैसे उनका एक ओबामा साहब का बेटा पकड़ा गया है, और यहाँ एक दूसरी कहानी चलती रहेगी। हमारी एजेंसियां अपने खेल खेलती रहेंगी और हमें बीच में परेशान करती रहेंगी, झूठी कहानियां घड़ घड़ के। हमारी सच्ची कहानियों पर भी एतबार चला जाएगा लोगों का। ठीक बात है। अब जब बजट देखिए, बजट क्या है, आप इदाद-ओ-शुमार का खेल दिन रात आ रहे हैं, इदाद-ओ-शुमार अमल में क्या उलझे। 7% जो है जीडीपी का वो खसारा होगा कुछ, बिल्कुल ठीक है ना। 3 ट्रिलियन रुपए के लगभग बजट का आउटले है। जी बिल्कुल ठीक है। यानी कोई 3 खरब रुपया का बजट होगा। ठीक है। और आपको अंदाजा है कि उसके अंदर आपकी आमदन कितनी है, रेवेन्यू आपका कितना है। जी कोई 2 खरब से कुछ जायद है। जी। तो ये जो एक लंबा खसारा आपका मुंह खोले खड़ा है जी। और फिर बिजली जो है वो आपको मार गई है। असल मसला तो बिजली ही होगा मेरा ख्याल इस अब बजट में। सब्सिडी देनी है जो जी बिजली को और दूसरे मामलात में 450 अरब रुपए की सब्सिडी होगी कम से कम मुख्तलिफ जगहों पे। इस जगह सब्सिडी, उस जगह सब्सिडी, और उसके बावजूद बिजली पैदा नहीं हो रही और कीमत उसकी नहीं आ रही। और हमारे पास जो पैसे पूरे करने हैं, जो अमेरिका से हमें तवक्को थी 2-4 अरब नहीं, डॉलर आ वो जाएंगे। अमेरिका को कहां से आने थे, नहीं आने थे। असल बात यह है, हमारे घर में बुल्ले शाह ने कहा है ना, तेरी बुक्कल में है चोर। अच्छा। हमारे अंदर चोर है, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं ना, बिजली पैदा कर लेते अगर जी सस्ती और उसको तकसीम करते सही तरीके से तो 4-5 अरब डॉलर हमारी इकोनॉमी में इजाफा हो जाता उससे। अभी भी जो हम सब्सिडी पे रकम देंगे ना 450 अरब की, जी बिल्कुल उनमें से देंगे। ज्यादातर तेल पे जाएगी और बिजली पे जाएगी। अगर ये सब्सिडी ना हो, आप मुझे बताएं कितने डॉलर बनते हैं। ये 5 अरब डॉलर बनते हैं। ठीक बात है। और तो ना अमेरिका से ना 5 अरब मिलने हैं, ना चाइना से मिलने हैं, ना यूरोपीय यूनियन से मिलने हैं। आप सिर्फ ये अपनी चोरियां बंद करें, कहते प्लग हैं करें। इसने नहीं, ये सब्सिडी जो है अगर ना होती, आप अमेरिका, बरतानिया, या आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूरोपीय यूनियन ये सारे मिला लें तो आपको 5 अरब डॉलर नहीं पड़ते जो आप अपने घर में जाया कर रहे हैं। अगर ये हुकूमत हमारी बिजली पैदा करने की तरफ तवज्जो देती, सस्ती बिजली, और कोयले से हो सकती थी,
بالکل ہو سکتی تھی. 3 سال میں ہم نے بجٹ کے علاوہ نوٹ چھاپ کر جو بجلی کو سبسیڈائز کیا ہے وہ 600 ارب سے زائد ہے. لیکن شاہم صاحب وہ جو توقع کی جا رہی تھی کہ پولیٹیکل بجٹ ہوگا, بڑا پاپولسٹ میجرز ہوں گے. پولیٹیکل بجٹ تو ہوگا جس میں تنخواہیں بڑھ جائیں گی لوگ سرکاری ملازمین کی, اور کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا, ٹھیک ہے, تو پولیٹیکل بجٹ تو ہوگا. لیکن لوگوں کی توقع تو یہ ہے کہ بجلی بھی آنا شروع ہو جائے گی, بجلی بجٹ سے تھوڑی مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی. 17 ارب ڈالر کے قریب ہمارا تیل کا بل ہوگا. تیل کی درآمد, پیٹرول, ڈیزل, 17 ارب ڈالر. یعنی اگر یہ رقم جو ہے کم ہو جائے تو خسارہ بھی کم ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں 23, 24, 25 ارب ڈالر ہم کماتے ہیں نا سارا اس سے ایکسپورٹ سے, اور 12, 13 ارب ڈالر ہمارے بھائی بھیج دیتے ہیں باہر سے. ٹھیک ہے. اور انڈیا جو ہے, انڈیا میں بھی کوہرام مچا ہوا ہے اس وقت. انڈیا کا روپیہ بھی نیچے گرا ہے. بالکل گرا ہے, اور لیکن ہمارا تو بہت ہی گرا ہے. انڈیا کا روپیہ جو ہے اب کوئی 55-56 روپے کے قریب ہو گیا ہے. جی, وہاں بھی 7 روپیہ پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے. جی بالکل. اور اس وقت ہنگامہ ہے پورے انڈیا میں, فساد برپا ہو رہا ہے, ٹائر جل رہے ہیں وہاں بھی. بی جے پی اور اس کے الائز جو ہے وہ حرکت میں ہے. شاہم صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا. بریک آ گئی ہے. جی بریک آ گئی, اور بریک کے بعد ہم گفتگو کچھ بجٹ پہ بھی کریں گے. 0423636810 پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, اور فیس بک پر بھی آپ براہ راست اپنے کوشچن پوسٹ کر سکتے ہیں, جو میں شامی صاحب کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں, اور پھر ان کے جوابات آپ لے لیتے ہیں. ابھی وقت تو ایک بریک کا, آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. جی, نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی بجٹ کی. ویسے ہم سب جب کل بجٹ پیش ہوگا تو اسمبلی میں کیا ہوگا؟ اسمبلی میں ہنگامہ ہوگا. میں نے تو سنا یہ ہے کہ 10 منٹ کی تقریر ہے ان کی. اچھا. تو اپوزیشن کے مائک آف ہو جائیں گے اور تقریر کر لیں گے جو ہوتا رہا. لیکن وہ وہاں پہ حنیف عباسی بھی ہیں, وہاں پہ عامر شیر علی بھی ہیں. ان کے مائک آف ہو جائیں گے, ہاں, اور وہ تقریر کر لیں گے. دست و بازو کا کیا کریں گے؟ دیکھیے بات کے ہنگامے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق. بات یہ ہے کہ یہ جو بجٹ ہے نا, جی, یہ بجلی سے وابستہ ہے. اگر بجلی جو ہے اس کو کھا گئی ہے, بجٹ کو اس میں گر گئی ہے, کیونکہ سبسڈی جو ہے وہ اتنی ہے, اس میں بجلی کی سبسڈی بھی شامل ہے. پھر آؤٹ آف بجٹ نوٹ چھاپ کے سبسڈی دیتے ہیں. یعنی اور آپ دیکھیں جو تنخواہ ہے نا سرکاری ملازمین کی, 14-15 لاکھ ملازم ہیں, ان کی تنخواہ سے اور پینشن اس کو اکٹھا کر لیا جائے, اس سے زیادہ سبسڈی کا خرچہ ہے. اور اس کے ساتھ شاہم صاحب جو کرپشن ہے جو ریلوے میں, پی آئی اے میں, وہ تو الگ کہانی ہے نا. وہ تو دیکھیے وہ کئی تو بجٹ میں آتی نہیں نا, کئی وہ ڈیفیسٹ, تو وہ تو الگ ہے. بات یہ ہے کہ اگر یہ کوئلے سے بجلی پیدا کرنے پر توجہ دیتے, ہاں, تو ایک یہ رائے یہ ہے کہ 6,500 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے تھے اس رقم سے جو سبسڈی پہ دے چکے ہیں 650 ارب. اچھا, یعنی اور وہ جو بجلی تھی وہ سستی پڑتی, 18 روپے کا یونٹ پڑ رہا ہے, بالکل, وہ 6 روپے یا 8 روپے میں پڑتی. اور ابھی مجھے یہ انجینئر راشد بیتلا صاحب جو ہیں سعودی عرب سے, انہوں نے میسج دیا, بھائی یہ تیل سے بجلی پیدا کرنا ایک جرم ہے. یہ بجلی قابو نہیں آ سکتی کبھی. تیل کی قیمتیں بڑھتی, دیکھیں تیل کی قیمتیں تو بڑھ رہی ہیں مارکیٹ, بالکل بڑھ رہی ہیں. انڈیا میں بھی, انڈیا 170 ارب ڈالر جو ہے وہ امپورٹ کر رہا ہے اس کا پیٹرول اور ڈیزل. اور انڈیا میں بھی صورت یہ, انڈیا بجلی پیدا کرتا ہے پانی سے, کوئلے سے, تیل سے, تھوڑا سا حصہ تیل سے, تب قیمت کم ہوتی ہے اور قابو میں آتی ہے. یہ تیل جو ہے اس نے تو بالکل آپ کے لیے آپ کا جینا اوپر کر دیا ہے. تیل نکال دیا معیشت کا, تیل نکال دی معیشت کا, انسانوں کا. اور بجلی پھر نہیں ہے, پیدا پھر نہیں کر پڑتا کیونکہ چوری ہے, بجلی میں بھی چوری ہے. شاہم صاحب سوالات آج بہت سارے ہیں فیس بک پہ بھی. چلیے. اچھا, اور ایک سب سے پہلے تو ہیں شوبی وڑائچ صاحب ہیں, یہ یورپ سے لکھتے ہیں, اور یہ بار بار لکھتے ہیں تصویر مرد کی. تو یہ لکھتے ہیں جی کہ آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ آپ یورپ میں ہمارے جو پاکستانی سفارت خانے ہیں ان کے پاکستانیوں کے ساتھ جو رویے ہیں ان پہ روئی بات کریں. او بھائی بار بار بات کر لی ہے, اب آپ بتائیے کوئی اسپیسیفک مثال بھیجیے کہ کس کے ساتھ کیا ہوا ہے تاکہ ہم اسپیسیفک بات کر سکیں اور ان سے بات, امبیسڈر صاحب سے بھی یہ بات پوچھ سکیں. یہ تو عمومی بات ہے جو ہم کر دیتے ہیں.
اقبال صاحب ہیں قطر سے. جی السلام علیکم اقبال صاحب. وعلیکم السلام. سر محمد اقبال بول رہا ہوں. جناب علی. حضور سر محمد اقبال. جی سر میرا یہ سوال ہے کہ جب بھی یہ حکومت آتی ہے نعرہ تو لگاتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان کا, تو کیا ہوتا ہے کہ پبلک کے ہاتھ میں پتھر ہوتے ہیں اور پیٹ میں گولیاں ہوتی ہیں جسم پہ, اور یہ جو کرتے ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے پیٹ پہ پتھر ہوتے جائیں, پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں بھوک کے عالم میں. تو آپ دعا کریں اور کوشش کریں کہ حکومت تبدیل ہو جائے. اگر آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ووٹ کا حق تو آپ کے پاس موجود ہے. نعیم صاحب ہیں بورے والا سے. جی السلام علیکم نعیم صاحب. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ جی جناب علی. شامی صاحب سے میرا ایک سوال تھا کہ اتنی ڈیبیٹ یا ہم اپنے حکمرانوں کو برا کہتے ہیں, کبھی کبھی آپ اپنی ان عوام کو بھی کہیں نا, جیسی عوام ویسے حکمران. جناب والا ہم تو حکمرانوں کو بھی برا نہیں کہتے, اور عوام کو برا کہیں گے تو ہم نے جناب پتھر کھانے ہیں. جو برائی نظر آتی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں, جو اچھائی نظر آتی ہے اس کی تعریف کرتے ہیں. عوام کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ان کے ووٹ سے ان کی تقدیر بدل سکتی ہے, اس سے تقدیر بدلے. بلال چودھری صاحب ہیں. بلال چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ جناب چونکہ دنیا کے مختلف ملکوں میں حالات خراب ہیں اور ہم جب اپنی جمع پونجی لے کے پاکستانی ایئرپورٹس پہ آتے ہیں تو یہاں پر ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے. رحمان ملک صاحب کو آپ کہیں, ابھی آپ نے کہا نا آپ کی پسندیدہ شخصیت ہے, ان کا جی رحمان ملک صاحب کو آپ میں نے کہا میرے رحمانی بھائی ہیں. اچھا تو اب تو زیادہ پھر اہم تعلقات ہیں. ان کا جی انہیں کہیں کہ اس معاملے کا کوئی سد باب کریں. اچھا چلیے آپ کی بات وہاں پہنچ گئی ہے کہ رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ کسٹم تو ان کے نیچے نہیں ہے, لیکن ایئرپورٹ پہ جو فورسز ہیں وہ تو اے ایس ایف وغیرہ ایف آئی ہے. نہیں وہ تو درست ہے, یہ تو کسٹم والوں سے تنگ ہوں گے نا. یہ کچھ نہ کچھ تو ایسا لیتے آتے ہوں گے نا جس پہ کسٹم کی نظر ہو. سلمان صاحب ہیں واشنگٹن سے. جی السلام علیکم سلمان صاحب. السلام علیکم شامی صاحب. وعلیکم السلام. جناب علی. دو تین جلدی سے باتیں کریں گے. ہاں جی. کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ بجٹ بنا نہیں سکتے تو صوبے بنانے کے چکر میں پڑ گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہے یہ این آر او زدہ حکومت ہے اور انڈر دا انفلوئنس. چلو وہ تو پرانی بات ہو گئی نا بھائی, اب تو حکومت ووٹ کے ذریعے آئی ہے نا, جیسے بھی آئی ہے. بات یہ ہے کہ صوبے بنانے کا خمار تو اتر رہا ہے. بالکل. اردو صوبہ, مہاجر صوبہ, اس نے جناب چاروں شانے چت کر دیا ان کو. اب وہ کہتے ہیں نہیں ہم صوبے کی بات نہیں کرتے. تو یہاں اب پنجاب میں بھی کوئی جوش و خروش ٹھنڈا ہے, کیونکہ صوبے کا کھلونا دے کے لوگوں کو بہلا رہے تھے نا. بالکل. جو جنید صاحب ہیں جی بہاول نگر سے. جی السلام علیکم جنید صاحب. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ جناب علی. فرمائیں جناب. شامی صاحب سے حکم کریں. آپ نے ایک سوال کیا کہ رحمان ملک صاحب کے ساتھ ان کی بڑی محبت ہے, اور جناب کوئی لطافت کی بات بھی تو کرنے دیں, آپ کو جیلس ہو رہے ہیں. نہیں میں جیلس نہیں ہو رہا, اس سے تو صورت فاتحہ نہیں آتی. آپ تو اتنے اچھے اتنے نیک آدمی ہیں, میں نے تو آپ کا, میں بہت بڑا فین ہوں میں تو آپ کا. ان کو بھائی کمال کر رہے ہیں آپ, وہ دن رات فاتحہ پڑھ رہے ہیں. شامی صاحب میرا خیال ہے کہ آپ کو صدر آصف علی زرداری کے ساتھ تصویر اور آج کے اس تعلق کے اعتراف کے بعد نہ وہ تصویر میں کچھ وہ تھا اور نہ اس میں کچھ ہے. ہم بھائی پاکستانی ہیں, کوئی انڈینز نہیں ہے دوسرے لوگ. ذرا محبت کی بات بھی کرنی چاہیے نا جی, اور لطیف بات بھی کر لے تو کیا حرج ہے. وہ کہتے ہیں ان کو سورہ فاتحہ نہیں آتی. جی میں کہا تو دن رات فاتحہ پڑھ رہے ہیں آپ کا. اچھا, اور طاہر مجید صاحب نے آپ کے بارے میں آپ کو ایک کہا ہے اور آپ کو مخاطب کر کے کہ شامی صاحب آپ نے کل جو بغداد کے بارے میں بات کی تھی اس میں آپ نے کوا کہا تھا, تو وہ کوئی اور تھا, طوطا ہوتا تھا. طوطا تھا جی. چلو طوطا صحیح جناب. طوطا تو ویسے بھی بڑا بیچارہ بولتا رہتا ہے چوری کھانی ہے. تو چوری کھانا اور حلوہ کھانا دونوں قریب قریبی ایک چیزیں ہیں. شام صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل پھر ہم انشاءاللہ عزیز اسی وقت اسی جگہ سے آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.